میلاد کی جو سیلیبریشن ہے، اب دیکھیں ہم ذکر کر کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیا حضرت حسان بن ثابت نے سرکار دو عالم کے سامنے نعتیں نہیں پڑھی؟ نعتیں پڑھنا سنت صحابہ ہے، نعتیں سننا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم درود و سلام کا اہتمام کرتے ہیں، کیا اللہ اور اس کے ملائکہ آقا پر درود و سلام نہیں بھیج رہے؟ تو میلاد کے انسٹیٹیوشن میں جتنی ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے سنت والے ایلیمنٹس ہیں، اور مسلمان بدقسمتی سے یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ سب سے پہلی نعت سرکار دو عالم کی کس نے کہی؟ خاندان بنو ہاشم میں سے ایک بزرگ باہر برآمد ہوا، یہ ہماری اسٹیبلشڈ نان سیکٹیرین ہسٹری ہے، اس شخص کا نام سیدنا ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس حال میں تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن کم ہے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفٹ کیا اور کہا الہ العالمین اس روشن چہرے والے کے صدقے بارش کر دے، اور جناب ابو طالب نے ایک پوری نعت کہی جو کہ 110 اشعار پر مشتمل ہے، اس کو قصیدہ ابو طالب کہتے ہیں، اور وہ سارے اشعار سرکار دو عالم کی مدح، سرکار دو عالم کی نعت ہے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ریسرچ اسکالر ہیں سید فہد علی کاظمی صاحب۔ تو کاظمی صاحب السلام علیکم اور بہت مبارک ہو آپ کو 12 ربیع الاول۔ جی آپ سب کو، کل امت مسلمہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسڈ برتھ بہت زیادہ مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جب سرکار دو عالم ظاہری طور پر اس کائنات میں تشریف فرما نہیں تھے جی، اور دوسرا حصہ وہ جب سرکار دو عالم تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے، محمدن پیراڈائم شفٹ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس سے بڑا جشن، اس سے بڑی سیلیبریشن، اس سے بڑی خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک۔ سوال میرا ایک لے لیں۔ سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اسلام میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیں کہ منانا چاہیے نہیں چاہیے، آپ کی ریسرچ اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور پہلا میلاد کس نے منایا؟ اب یہ جو آپ نے آغاز میں یہ سوال کر دیا، میں اس سوال سے اصل میں بچنا چاہ رہا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ آج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو انسپریشن ہے اس پہ ہم بات کریں، مگر اس سوال پہ اس سوال کو ہم ایڈریس کرنا چاہیں گے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بلیسڈ برتھ ہے، سب سے پہلے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیلیبریٹ کی۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیلیبریٹ کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایئرلی بیسس کے اوپر یا منتھلی بیسس کے اوپر سیلیبریٹ نہیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ویک کو سیلیبریٹ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منڈے کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابیوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مستقلاً آپ منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جو دو چیزیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک چیز آپ نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ پیر کا روز وہ روز ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ایز اے میٹر آف گریٹیٹیوڈ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، اور وہ اپنی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا منڈے کو ہی اللہ رب العزت نے مجھے اذن دیا تو میں نے ڈیکلیریشن آف پروفیٹہڈ کیا، اعلان رسالت کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، چیزیں ایوالو ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم کے دور میں بھی سیلیبریشن کا کانسیپٹ تھا، یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، یہ بخاری شریف کی روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس روایت کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھیں کہ امام بخاری جو کہ سلطان المحدثین ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ روایت خود بتا رہی ہے۔ جب کوئی محدث روایت کو کمپائل کر کے اپنی کتاب میں درج کرتا ہے، جی، ایک تو وہ روایت کی کریڈیبلٹی کو بتاتا ہے، دوسرا اس شخص کے عقیدے کو بھی بتاتا ہے جی، کہ اس شخص کا عقیدہ کیا ہے۔ اب میں اس روایت کو کوئکلی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ خواب میں ابو لہب کو دیکھتے ہیں۔ ابو لہب وہ بدقسمت شخص ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، اور اس درجے کا دشمن ہے کہ قرآن میں بائی نیم ایک پوری سورہ ریویل ہوئی ہے اس کی مذمت میں، اس کی فیملی کی مذمت میں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب ابو لہب جو کہ دشمن ہے اس کو خواب میں دیکھتے ہیں، ان کا آپس میں ایکسچینج ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، میں اس کو ایبریج ورژن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
وہ پوچھتے ہیں کہ جی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی بڑے عذاب میں ہوں، سخت عذاب ہے، مگر منڈے والے دن میری ایک انگلی سے چشمہ جاری ہوتا ہے، یا ایک اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جس کو جب میں استعمال کرتا ہوں تو وہ اور میرا عذاب بھی تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب کم ہو جاتا ہے منڈے والے دن، اور جب میں اس چشمے کو استعمال کرتا ہوں تو میرا وہ جو پورے ہفتے کا عذاب ہوتا ہے اس سے وقتی طور پہ میں راحت محسوس کرتا ہوں۔ جب اس پہ ریسرچ کی گئی کہ یہ دشمن خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ قرآن کی ایک سورہ اس کے خلاف ہے، اور امام بخاری اس خواب کو بیان کر رہے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کی اتھارٹی پہ کہ اس کو راحت مل رہی ہے منڈے والے دن۔ تو جب ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ ابو لہب جب اس کو یہ خبر ملی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے، وہ ایز این انکل، ایک چچا کی حیثیت میں وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ خاتون جو یہ خبر لے کے آئیں جو کہ ان کی خادمہ تھیں، تو اس نے خوشی میں آ کے انگلی کے اشارے سے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نہیں رکھتا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا نہیں ہے، مگر یہ جو ان ایڈورٹنٹ ان انٹینشنل اس نے میلاد منایا، سرکار دو عالم کی آمد پہ وہ خوش ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے اس بدبخت کی اس ادا کو بھی آج پریزرو کیا ہوا ہے، پسند کر، اور اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اور یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ رئیس المحدثین، یہ امام بخاری کا، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو میلاد کی جو سیلیبریشن ہے، اب دیکھیں ہم ذکر کر کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیا حضرت حسان بن ثابت نے سرکار دو عالم کے سامنے نعتیں نہیں پڑھی؟ نعتیں پڑھنا سنت صحابہ ہے، نعتیں سننا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم درود و سلام کا اہتمام کرتے ہیں، کیا اللہ اور اس کے ملائکہ آقا پر درود و سلام نہیں بھیج رہے؟ تو میلاد کے انسٹیٹیوشن میں جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے سنت والے ایلیمنٹس ہیں، اور مسلمان بدقسمتی سے یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ اور کیونکہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے میلاد کس نے منایا، تو میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی نعت سرکار دو عالم کی کس نے کہی؟ جی جی جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن کم ہے، یہ ہماری اوتھینٹک اسٹیبلش ہسٹری کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر قحط پڑ گیا اور مکہ میں بارش نہیں ہوتی تھی، اور آپ امیجن کریں کہ وہ ڈیزرٹ تھا اور صحرا تھا، اور ایک خاندان تھا سرکار دو عالم کا جو توحید پہ، جناب ابراہیم کے دین پر تھا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن بعد میں تو لوگ مشرک تھے، شرک کر رہے تھے، وہ اپنی دیوی دیوتائیں اور خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اب جب بارش نہیں ہو رہی تو ہر کوئی اپنی دیوی دیوتا کو لے کے، اپنے بت کو لے کے باہر آتا ہے۔ ان کے ہاں خدا کا، اللہ کا کانسیپٹ تھا جی، لیکن وہ ایک وسیلے کے طور پہ ان بتوں کو لے کے آتے تھے۔ جی، تو وہ اپنے بتوں کو لے کے آئے کہ الہ العالمین اس کی وجہ سے بارش برسا دے، اس کی وجہ سے بارش برسا دے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، خاندان بنو ہاشم میں سے ایک بزرگ باہر برآمد ہوا۔ یہ ہماری اسٹیبلشڈ نان سیکٹیرین ہسٹری ہے۔ اس شخص کا نام سیدنا ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس حال میں تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن کم ہے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفٹ کیا اور کہا الہ العالمین اس روشن چہرے والے کے صدقے بارش کر دے۔ اور جناب ابو طالب نے ایک پوری نعت کہی جو کہ 110 اشعار پر مشتمل ہے، اس کو قصیدہ ابو طالب کہتے ہیں، اور وہ سارے اشعار سرکار دو عالم کی مدح، سرکار دو عالم کی نعت ہے۔ اور جب یہ ہوا، انہوں نے دعا کی وسیلہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جل تھل ہو گیا، بارشیں شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہی واقعہ مدینہ طیبہ میں جب سرکار دو عالم اب اعلان رسالت کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب قحط پڑا، صحابہ آئے، آقا نے دعا کی، بارشیں ہوئیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو بڑا راضی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ کیا میرے چچا کے اشعار یاد ہیں کسی کو یہاں پہ؟
تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں صحابہ میں پچھلی قطار میں تھا، تو میں نے جب اپنے والد کا نام سنا، انہوں نے اشعار کی بات سنی، تو میں ایک دم آگے بڑھا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے وہ اشعار یاد ہے. تو جو پہلی نعت تھی وہ جناب ابو طالب نے ارشاد فرمائی. تو ایک چیز میں اب اپنی کنکلوژن کی طرف اگر ہم بڑھیں اس ساری بات کو دیکھیں، یہ بدقسمت بات ہے کہ میلاد منائے نہ بنائے، یہ ڈیبیٹ ہم نے نہیں کرنی، یہ ڈیبیٹ ہماری نہیں ہے. اس ڈیبیٹ سے جان چھڑائیں. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس حوالے سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس حوالے سے اظہار محبت کریں. واہ واہ کیا کہنا. چھوڑیں اس ڈیبیٹ کو. جی آقا کے نام پہ اگر کسی غریب کی مدد کرنی ہے کریں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے رکھیں، کسی مسجد کو تعمیر کرنا ہے کریں، نعت پڑھنی ہے پڑھیں. اس ڈیبیٹ کو چھوڑ دیں. یہ موقع نہیں ہے یہ ڈیبیٹ کرنے کا. تاریخ بھی ڈیبیٹ بنا دیا ہے. اور یہ ڈیبیٹ نہیں. آپ 9 ربیع الاول کو بھی سیلیبریٹ کریں، 12 کو بھی کریں، 17 کو بھی کریں، جو آقا کی نسبت والا دن ہے ضرور کریں، ضرور ضرور کریں. اور سیلیبریشن ہمارے دین کا پارٹ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے اس دن بھی 12 ربیع الاول تھا. 12 ربیع الاول کی ڈیٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مدینہ کی ڈیٹ ہے. اور اس دن کیا ہوا تھا؟ سیلیبریشن. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. پورا مدینہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کر رہا تھا. یہ سنت صحابہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، اور وہ کیا ہے؟ ہر چیز کو بدعت کے لینز میں نہیں دیکھتے. کچھ چیزیں میری ثقافت ہے، میری ملی ذمہ داری ہے. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے سیلیبریٹ نہیں کر رہا کہ میرا ٹرانزیکشنل نعوذ باللہ ریلیشن شپ ہے. نہیں، میری پہچان ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک. جب 14 اگست مناتا ہوں، 23 مارچ مناتا ہوں، کوئی یہ ڈیبیٹ کرتا ہوں کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے. جب نیشنل اینتھم ہوتا ہے آئی نو کہ وہ میری نیشنل رسپانسبلٹی ہے. تو میری ایک اسپرچول رسپانسبلٹی ہے. میری آنکھیں، میری زبان، میرا وجود وہ سرکار دو عالم کے سامنے سبمٹ سرنڈر کرنا چاہتا ہے. بے شک. تو یہ وہ ریچولز ہیں. اور ایک آخری بات میں کہوں گا، بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، ایسی نعتیں پڑھیں جو کہ اعلیٰ کلام ہو، جس میں ادب ہو. ادب کے بغیر یہ پل صراط ہے. اپنے جشن میں اس طرح نہ ہو جائیں کہ آپ نفس اور شیطان کے رستے پہ چلیں اور آپ کی فوٹیج اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش ہو تو آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہو. ادب ادب ادب، آوازیں دھیمی ادب والی، ایسا بھی نہیں کر فل سکتے ساؤنڈ آپ. والے جو میوزک لگائے ہوتے ہیں. اسپیکرز لگا کے بالکل، وہ آپ نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا، آپ نے کسی کو. اور اگر کوئی ہے ذرا اس کا اپنا عقیدہ ہے، وہ ضرور احتیاط، وہ اس طرح سے میلاد النبی سیلیبریٹ نہیں کر رہا جس طرح آپ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو فتویٰ نہ لگائیں. جی دونوں طرف سے. جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے وہ نہیں منا رہا، وہ بھی عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک. آپ اور میں عشق رسالت مآب کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. جی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ہے. اس پہ جو ہمارا فائنل میسج ہے، امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عظمت والے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے. اور آج بھی جمع ہوں، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت میں بھی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت والے جھنڈے تلے جمع ہونے کا شرف عنایت فرمائے آمین. اور ان کی شفاعت سے بہرہ مند. الہی آمین. آمین. بہت اعظمی صاحب، خوبصورت بہت گفتگو. خوبصورت آپ نے بات بتائی تھی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بڑا ہی انٹرسٹنگ سیشن رہتا ہے ہمیشہ. آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بڑی دلچسپ بات آپ بتاتے ہیں، اور بالخصوص جو تاریخ آپ بتاتے ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے.